محترم ناظرین، شکریہ LiveTV.tv پہ ہم آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اور رمضان کے حوالے سے رمضان ٹرانسمیشن میں پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں اسلام اور ہم. میں بہت ممنون اور مشکور ہوں جناب مفتی سہیل صاحب کا کہ وہ آئے اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے جناب علامہ علی نقوی صاحب کا. السلام علیکم، خوش آمدید اس پروگرام میں. علامہ صاحب مفتی صاحب کیا کہنا چاہیے؟ 5 گرام 20 میں کا مطلب 20 گرام 20 گرام نہیں، یہ بنیں گے 4 گرام کو آپ 18 سے ملٹیپلائی کر دیں گے 20 سے 4 گرام ہاں، تو اتنا گرام وہ بن جائے گا، اتنا 100 گرام ہے بس یا 105 گرام. اسی طریقے سے اس کا ہے وہ لکھا ہونا ضروری ہے، مثقال کہتے ہیں، مثقال شرعی کہلاتا ہے. اس میں ایک نقود کا لفظ ہے، نقود کا مطلب ہے نقود جو ہے، اگر مطلب ایک نقود 5 چنے کے دانے کے برابر ہوتا ہے اور 5 نقود جو ہے 1 گرام کے برابر ہے. جب 5 نقود 1 گرام کے برابر ہے تو اس بنا پر جناب علی وہ جو ہے اس کو 5 سے ڈیوائڈ کریں گے آپ یا ملٹیپلائی کریں گے، اس طریقے سے نکلتا ہے. تو اس میں جو ہے جو بنے گا آپ کا 3 یا 4 گرام سونا دیں گے. 4 گرام سونا، 20 مثقال ہے تو 4 گرام سونا، اور 18 مثقال ہے تو 3 گرام. کے بعد سونے پہلے جا کے اس سونے کو چلوائیں. اور پھر اسی طریقے سے چاندی کا چاند 105 مثقال ہونا چاہیے. 105 مثقال ایک نصاب. دوسرے نصاب ہے 126 مثقال ہونا چاہیے. اس میں 12 گرام اور 10 گرام کے ساتھ ہے. اللہ صاحب نے تو بڑی تدیم قسم کی اردو میں بتایا نا، میرے اوپر تو گزر گئی، ناظرین کے اوپر سے گزر گئی. تو بات میں صحیح کی بات وہ اصل میں علی تو اس سے تو لوگ ناواقف ہیں نا. ہاں وہ تولہ کرتے ہیں نا تولے کے حساب سے. چلو سونا ہو گیا فٹافٹ خرید دو، جیسے آج کل مارکیٹ میں تھی. بالکل سونے والوں کی جگہ نہیں تھی. ہاں، سونے کے حساب سے جو فقہ کے مطابق ہے وہ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے بلکہ 2 تولہ سونا ہے یا 1 تولہ سونا ہے، اور 52.5 تولہ چاندی کی نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ 10 تولہ چاندی ہے، 5 تولہ چاندی ہے. تو وہ اس صورت میں نہ چاندی کا نصاب پورا ہو رہا ہے نہ سونے کا نصاب پورا ہو رہا ہے. تو اب اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ ان دونوں نصابوں کو ملایا جائے گا، ایک چیز میں کنورٹ کر دیں گے. دونوں کو ملا کے دیکھا جائے گا. کوئی ایک نصاب پورا ہو رہا ہے یعنی کہ چاندی کا نصاب پورا ہو جائے گا، مطلب سونے کے 7.5 کو چاندی کے اس میں ڈال دیں گے. بالکل. اچھا، میں ایک آسان سی بات کنفیوژن ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ایسی بات بیان کر دی وہ سمجھ میں بھی نہیں آ رہی. یہ سمجھ لیں میں آج عام بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں یہ سمجھ لیں 40 تولہ سونا ہونا چاہیے، 42 تولہ 42 تولہ چاندی ہونا چاہیے، 7.5 تولہ 42 تولہ چاندی ہونی چاہیے اور 5.5 تولے سونا ہونا چاہیے. 5.5 تولے سونے پہ 2 ماشا یا 3 ماشے جو ہے 5.5 اور 42 یا 7.5 تو ٹھیک ہے 7.5 اور 52. 5.5 تولے چاند سونے کا دینے کے ارادہ ہونا چاہیے. 5.5 تولے اگر سونا ہے اور وہ بھی اس شکل میں ہے کہ وہ سکوں کی شکل میں سونے کے سکے کی شکل میں، تو آپ اس کے 4 ماشے کے دام برابر آپ اس کی زکات دیں گے. اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس 40 یا 42 تولہ چاندی ہے تو چاندی پہ بھی اس کے جو سکے ہیں لین دین کا حساب چل رہا ہے آپ کا، تو اس میں بھی میرے خیال سے 10 ماشے یا 12 ماشے ہیں. لیکن اگر پہننے کے ہے تو جاپسی میں اگر پہننے کے لیے ان کے پاس سیٹ ہے تو اس کو ضروری نہیں ہے. تو اچھا میں وہ بات بتا رہا تھا کہ کسی کے پاس نہ سونے کا نصاب پورا ہے نہ چاندی کا نصاب پورا ہے، یعنی کہ 1 تولہ سونا ہے اور 10 تولہ جو ہے وہ چاندی ہے، تو ایسی صورت میں ان دونوں نصابوں کو ملایا جائے گا. یعنی 1 تولہ سونا کو اور 10 تولے چاندی کو ملا کے دیکھیں گے کوئی ایک نصاب پورا ہو رہا ہے تو ان دونوں کو ملائیں گے تو چاندی کا نصاب پورا ہو رہا ہے. یعنی کہ 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے وہ بن رہی ہوگی تو چاندی کے نصاب سے زکات جو ہے وہ فرض ہو جائے گی. اگر کسی کے پاس مثال کے طور پہ
40 तोला चांदी है और सोना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कुछ पैसे रखे, कुछ पैसे हैं, तो उन पैसों को उस चांदी की रकम से मिला के देखा जाएगा कि चांदी का निसाब पूरा हो रहा है। अगर 52.5 तोला चांदी का निसाब पूरा हो रहा है तो उन पैसों और चांदी को मिला के चांदी के निसाब पे जो है वो ज़कात आ जाएगी। अगर पैसों को कन्वर्ट कर देंगे उस वक्त जो चांदी और सोने का भाव होगा। हाँ बिल्कुल। इसी तरह किसी के पास रकम पड़ेगी, घर में कोई रकम मिल्कियत में हो उसकी। अब इसी तरह अगर एक आदमी है कि उसके पास सोना है 1 तोला या 1.5 तोला और चांदी नहीं है उसके पास, सोने का निसाब भी बजाय पूरा नहीं हो रहा, लेकिन कुछ उसके पास नकदी है, कुछ पैसे हैं, उन पैसों को उस सोने के साथ मिलाया जाएगा। अगर 52.5 तोला चांदी की जो कीमत है वो बन रही है तो उस पर ज़कात आ जाएगी, और अगर वो 7.5 तोला सोना की कीमत बन रही है, पैसों को मिला के 2 तोला सोना के साथ पैसों को मिलाया तो 7.5 तोला सोने, उसके पैसों की 7.5 तोला सोने खरीदने की पर्चेजिंग पावर है। हाँ, उस करंट तो उस पर जो वो सोने के हिसाब से ज़कात आ जाएगी। अब इसी तरह बहुत सारे लोग जो है वो मकरूज होते हैं। मकरूज एक आदमी है, उसका कर्जा है 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कर्जा है। अभी तो कह रहा हूँ क्रेडिट कार्ड लीजिंग की गाड़ियां मकरूज ही हुए ना। हाँ, अब उस पे जो है वो ज़कात आएगी नहीं आएगी। नहीं, एक आदमी का खुद उस शख्स का दूसरे के ऊपर कर्जा है। एक तो क्रेडिट कार्ड में तो बैंक का कर्जा अपने ऊपर होता है ना, वो तो जब बैंक का कर्जा है तो पास जो मालियत है वो उसमें से कट जाएगी, उसके अलावा पे ज़कात आएगी। एक आदमी का दूसरे के ऊपर कर्जा है 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए किसी दूसरे शख्स को कर्ज में दिए हुए हैं। अब वो भी इतना माल है कि उनमें हर साल ज़कात बनती है, तो इसमें आदमी को 2 इख्तियार होते हैं। एक तो ये है कि वो जब माल वसूल हो जाए तो उसकी इकट्ठी ज़कात निकाल दे। 3 साल बाद वसूल हुआ तो 3 साल के बाद उस माल की ज़कात निकाल दे जब वो माल वसूल हो जाए। दूसरा उसकी अदायगी का तरीका यह है कि हर साल अपने पास से ज़कात निकालता रहे और जब वो वसूल हो जाए तो उसमें से ना निकाले। और जो औरतें सोना पहनती हैं, जो जहेज में, शादी में सोना दिया जाता है और जो तिजारत के लिए जो सोना होता है, चांदी खरीदा जाता है, इस पर जो है वो ज़कात है। औरतें जो सोना घर में पहनने के लिए रखती है उन पर भी ज़कात है। अब वो अगर खुद अदा नहीं कर सकती तो शौहर आमतौर पर उनकी तरफ से अगर अदा करेंगे तो अदा हो जाएगी। बता दिया। अच्छा, और ज़कात के लिए क्या इसमें ना नियत का होना भी जरूरी है। यानी एक आदमी जो ज़कात का माल निकालना है उसकी नियत भी हो। ऐसा नहीं कि कुछ पैसों का जो है वो नुकसान हो गया या चोरी हो गया और मेन चीज नियत है ना। नियत तो बाद में आती है। तो आपने इरादा किसी के कुछ पैसे चोरी हो गए, 5,000 रुपये ज़कात निकालनी थी, पता चला 5,000 रुपये जो है वो चोरी हो गए या और कोई जो है वो हादसा पेश आ गया। अब वो ज़कात की पैसे निकाले जाए और उस वक्त निकालते हुए पैसे जो है वो ज़कात की नियत हो। और ज़कात जो है वो बालिग पर, मुसलमान आकिल बालिग पर जो है वो फर्ज है। नाबालिग बच्चा जो है उसके पास बहुत सारा माल है, उस पर ज़कात फर्ज नहीं है। मतलब उसको इनहेरिटेंस में देती है जनाब इतने करोड़ों का इसकी रकम है, जब कोई इसको वो कर दिया जनाब ये इसका जो है मेंटोर है और जब इतने साल को पहुंचेगा बैंक में पड़ेगा उसके पैसे, तो वो अगर जब तक नाबालिग उसके ऊपर ज़कात नहीं है। अच्छा। और दूसरा ये कि बाद लोग ज़कात से बचने के लिए मुख्तलिफ हीले इख्तियार कर लेते हैं। जैसे पास माल रखा हुआ है और साल पूरा होने वाला है, साल पूरा होगा ज़कात फर्ज हो जाएगी, वो माल किसी दूसरे को कर्ज पे दे दिया ज़कात से बचने के लिए, अब निसाब से कम माल हो गया। या ऐसा किया दूसरे का कर्ज अपने ऊपर ले लिया, यानी 1 लाख रुपए रखे हुए ज़कात देनी है, उस 1 लाख रुपए में 1 लाख रुपए मजीद कर्ज ले लिया, तो अब जितना कर्ज लिया है उसमें पैसे जो है वो कट जाते हैं, उन पैसों की ज़कात नहीं देनी होगी। आपको डॉज दे रहे हैं वो अब ये एक बहुत मकरूह किस्म के हीले होते हैं। और ये बनी इसराइल की जो हीले थे वो जो गड़ा खोल लिया करते थे, अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मना मछली पकड़, तो अल्लाह ताला की पकड़ होती है ऐसे हीलों को, इससे बचना चाहिए। बल्कि शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं ज़कात अदा करता हूँ। और जब आदमी ज़कात देता है तो अल्लाह ने कुरान में खुशी देनी चाहिए, खुशी देनी चाहिए और अल्लाह ताला उस माल को मजीद बढ़ा देते हैं। सही बात, सही बात। ये बताइए कि ज़कात इकट्ठी कर ली, आप उसको किस तरह रसीद करना चाहिए? उसके लिए ये है कि जब आप ज़कात, पहले तो आमिलीन का काम है। अच्छा, आमिलीन जो है मतलब ये जो ज़कात
اکٹھی کرنے والے ہیں اور وہ جمع کرنے والے ہیں، وصول کرنے والے ہیں، ان کو متقی ہونا چاہیے. متقی ہوں گے، دوزخ کی منزل پر ہوں گے. تو وہ جو 8 افراد ہیں، 8 مصارف ہیں جن پہ زکوٰۃ کا خرچہ لاگو ہوتا ہے. یعنی آپ مسافر کو بھی دے سکتے ہیں، اور مطلب غلام کو بھی دیں گے، فقیر کو بھی دیں گے، مسکین کو بھی دیں گے، اپنے غریب یتیموں مسکینوں ان سب کو. آپ جو رشتے دار ہیں ان کو بھی ان کا حق ہے. تو آپ اس کو جو زکوٰۃ کی رقم ہے آپ اس کو برابر تقسیم کر دیں، یا اس کو دیکھ جاتے جس کی ضرورت ہو اس حساب سے تقسیم کر دیں. اچھا، ایک بات مسئلہ یہ رہ گیا درمیان میں کہ وہ یہ زیور کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ اگر کسی عورت کے پاس زیور ہے اور وہ اس کو استعمال میں نہیں لا رہی ایسی چیز کے لوگوں پر رکھا تو اس پر وہ پھر اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے، واجب ہو جائے گی. لیکن اگر وہ اپنے لیے تو استعمال میں نہیں لا رہی، اب اس کے مطلب اپنے بیٹے کی شادی کرتی ہے اور وہ اپنے اس کو دلہن کو بہو کو دے دیتی ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں، کیونکہ پھر وہ بہو کے لیے استعمال میں آ جائے گی، وہ اس کے استعمال میں ہی آ جائے گی. اچھا، یہ بتائیے کون کون سی چیزیں ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی؟ دیکھیں، استعمال کی جو ضرورت کی اشیاء ہوتی ہیں، جیسے سواری ہے، پہلے سے وہ کتنی ہی قیمت کی ہو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح گھر ہے استعمال کا، جو ضرورت کا رہنے کے لیے گھر لیا ہے اس میں رہتے ہیں خود، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اور ہاں، اگر کچھ گھر اس لیے لیے ہیں تجارت کرنے کے لیے، رینٹ آؤٹ کے یعنی کہنے کا مطلب رینٹ آؤٹ یعنی کرائے پر دیے ہوئے ہیں، تو ان کی جو رقم ہے اس پر وہ اگر مال نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر ایک سال گزر جائے، پھر اس رقم پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہے جو رینٹ کی رقم آ رہی ہے. ایک آدمی نے گھر بیچنے کے لیے لیے ہیں، گھر لیے بیچنے کے لیے، اب وہ جو پراپرٹی ہے، جو گھر ہے، ان پر جو ہے وہ سال پورا ہونے کے بعد ان کی جو رقوم ہوگی ان پر جو ہے وہ زکوٰۃ آئے گی. سال پورا ہونے نہیں دیں گے کسی اور کو پھر زکوٰۃ نہیں آئے گی. وہ جو بنانا ہے. اچھا، اور اسی طرح جو ہے کپڑے ہیں ضرورت کے، گھر میں استعمال کے برتن ہیں اور ضرورت کے فرنیچر ہے اور بے شمار استعمال کی چیزیں ہیں، ان پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے. ایک آدمی نے کارخانہ لگایا، اس نے مشینیں لی ہیں کئی لاکھوں روپے کی، مختلف مشینیں، لیڈ مشین لی ہے یا گارمنٹس کی جو مشین ہوتی ہے وہ لی ہے. اب ان مشینوں کی رقموں پر زکوٰۃ نہیں ہے. ان مشینوں کی جو مالیت ہے نا، جیسے 1 لاکھ روپے کی مشین جو بھی اس کی مالیت ہے، ہاں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. بلکہ ان جو پیداوار ہو رہی ہے، جیسے کپڑے بن رہے ہیں یا اور کوئی سامان بن رہا ہے، ان سامان کی قیمتوں پر وہ رکھا ہوا ہے. اب ان کی جو قیمتیں ہیں جو تو فکس ایسٹ ہوگی، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن ان سے جو آپ پروڈکشن لے رہے ہیں اس پر زکوٰۃ آئے گی، جبکہ اس پر 1 سال گزر جائے ان کی مالیت پر، اور ان کی مالیت جو ہے وہ مال نصاب کو پہنچ رہی ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ دیکھیے، جو ایک اچھا خاصا کھاتا پیتا شخص ہے اس کو آپ زکوٰۃ نہ دیں، کافر شخص ہے اس کو زکوٰۃ نہ دیں. اور اگر ایک شخص ایسا ہے کہ وہ مطلب کافر سے مسلمان ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کے حالات جو ہیں بہتر ہیں، اس قابل ہیں کہ وہ مطلب اس کو زکوٰۃ کی ضرورت نہیں، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں. سید کو زکوٰۃ سید جو ہے مطلب یہ غیر سید جو ہے اگر اتنا مطلب دے سکتا ہے زکوٰۃ اس صورت میں سید کو کہ اگر سید جو ہے مطلب مجبور ہے اضطراری حالت میں، تو وہ غیر سید سے زکوٰۃ لے سکتا، حالت مجبور ہے. اور دینے میں سید جو ہے وہ سید کو دے گا، سید کو دے دے، غیر سید کو بھی دے سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، میں باقی یہ بات کر رہا تھا کہ وہ نصاب کی بات آ رہی ہے، سونا چاندی کی تو ہم نے بات کر دی، لیکن 7.52 آپ نے کہا 5.5 اور 5.5 اور 42. اب میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ کہ کچھ اونٹ ہیں، گائے ہیں، بکری ہے، ان کے نصاب مقرر ہیں. اونٹ کے جو 12 نصاب مقرر ہیں اور گائے کے جناب علی 2 نصاب مقرر ہیں. یعنی 30 گائے ہوں تو 1 بچیا دے دیں، 40 گائے ہوں
تو وہ مطلب ایک بچڑا دے دیں زکات میں، ایسا بھی ہے جو 2 سال کا ہو چکا ہو. تو اسی طریقے سے اس کے نصاب ہیں، مطلب یہ کہ گوسفند کے تقریباً 5 نصاب ہیں، یعنی ایک 40 گوسفند کہتے ہیں بکری کو، بھیڑ یا بکری کو اسے گوسفند یا بکرا کہہ لیں، اسے گوسفند کہا جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر وہ گوسفند 40 رکھتا ہے تو اس پر آپ ایک بچیا دے سکتے ہیں، ایک مطلب ایک یا چھوٹا سا بچہ وہ زکات میں دے سکتے ہیں. اور اگر وہ 40 کی جگہ ہو رہا ہے، مطلب یہ 120 آ رہا ہے، 120، تو اس پہ آپ کو بڑھتا چلا جائے گا. دیکھیں ایک 120 ہے، ایک 201 ہے نصاب، 201 رکھنے والا بکریاں، 301 رکھنے والا بکریاں، 400 بکریاں رکھنے والا، تو وہ مطلب 400 بکریاں رکھنے والا ہے تو اسے چاہیے 4 بکریاں جو ہے وہ زکات میں دے دے. اور اسی طرح یہ رہ گیا اونٹ کے 12 نصاب آ جاتے ہیں. اونٹ میں اگر مطلب یہ کہ اگر آپ کے پاس 5 اونٹ ہیں تو ایک اونٹ جو ہے وہ ایک 5 اونٹ آپ کے پاس 1 سال سے، ہاں، تو ایک آپ بچیا جو ہے آپ زکات میں دے سکتے ہیں. 5 اونٹ کے ایک بچیا، ہاں، ایک اونٹ ہی دے سکتے ہیں، ایک اونٹ بھی دے سکتے ہیں اگر ایسی ہے حالت ہے. اور اسی طریقے سے 10 اونٹ ہیں تو اس سے آپ بڑھاتے چلے جائیں، 10 ہیں، 20 ہیں، 40 ہیں، تو اس پہ وہ مطلب زکات دے سکتے ہیں. مگر پہلے اس میں آنا چاہیے کہ وہ بچڑا ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. بچڑا 1 سال کا 2 سال کا داخل ہو چکا ہو، اور 40 اگر اونٹ رکھتا ہے تو بچڑا 3 سال کا داخل ہو چکا ہوگا. اس طریقے سے 12 نصاب پورے ہو جاتے ہیں. میری حالت اور پڑوسوں میں کیا ہے جو ہے گزارا پڑے گا. آخری سوال بتائیے کہ زکات نہ دینے کی سزا کیا ہے؟ زکات نہ دینے کی سزا وہی حدیث میں آئی ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ مال جو اس کی زکات نہیں دی گئی ہوگی ایک گنجا سانپ بنا کر آدمی کے گلے میں لٹایا جائے گا اور وہ اس پر ڈٹے گا، اور یہی مال جو ہے وہ قیامت کے دن آگ میں تپایا جائے گا، اور اس جو ہے وہ پگھلے ہوئے سونے چاندی سے جو ہے وہ آدمی کی پیشانی کو، پہلوؤں کو اور اس کی پیٹھ کو جو ہے وہ داغا جائے گا. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ لایا کلو کام کو اللہ تسلیم، تمہارا مال نہ کھائے مگر پرہیزگار. تو اس میں زکات دینے میں دیکھنا چاہیے کہ سب سے زیادہ ضرورت مند کون ہے، سب سے زیادہ دیندار کون ہے، اور پھر سب سے زیادہ دین کی محنت کون کر رہا ہے. تو اس میں ضرورت مند کی مدد، ایک نیک آدمی کی مدد، اور اس کے ساتھ دین کی بھی مدد، کیونکہ وہ دین کی محنت میں لگا ہوا ہے. جی ناظرین، ہم نے کوشش کی زکات کے مسائل پہ ریسرچ کرنے کی، اور پہلے تو یہ ہے کہ ارادہ ہونا چاہیے، دوسرے اگر معلومات دیے ہیں علامہ صاحب نے بتایا، مفتہ نے بتایا، نصاب بتایا، تو کسی عالم کے پاس جایا جائے اپنی پرابلم کو کیجیے گا اور ان کو دیجیے گا. تو بھی بہت شکریہ صاحب آنے کا ہمارے شو میں، اور آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین تو فوج افطار کے بارے میں دوبارہ I'm designing for my overseas clients since last 15 years and اب میں نے پچھلے 1 سال سے اپنی برانڈ یہاں پاکستان میں لانچ کی ہے
और अब मेरी ईद कलेक्शन आने वाली है जिसमें मैंने समर्स के लाइट कलर्स उठाए हैं, सॉफ्ट मटेरियल उठाया है और ईद के हवाले से चूँकि मेरे जहन में ये था कि लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी, मेहंदी लगाएंगी, तो मैंने वेस्टर्न कट्स पे इतना फोकस नहीं किया। मैंने स्ट्रेट कुर्ताज पे काम किया है, उस पर मैंने नेक लाइन पे मैंने लाइट वर्क दिया है ताकि चूँकि समर है तो लाइट फीलिंग्स हों और लाइट कलर्स की वजह से कूल फीलिंग्स आएँ। और मैंने कुर्ताज के दामन पे काम किया और कुछ कलर्स भी डाले ताकि ईद की वजह से थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट भी आ जाए। तो मटीरियल मेरे पास शिफॉन, नेट और लेसेस बहुत इन हैं और बहुत लोग शौक से पहन रहे हैं, तो मैंने लेसेस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया कि उसमें स्टाइल भी दे दिया है और सिंपलिसिटी भी है और आपको ये क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी। तो ये मेरे स्पेशल कलेक्शन मेरी पर आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे और मोती को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। जी मैं एक झलक आपको दिखाती हूँ ड्रेस की। जैसे ये है, ये हल्का और गाउन को मिक्स करके कट दिया है, उसके साथ ये कच्चे रेशम का काम है। आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंडीज भी है और दबका नक्की भी है ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए। उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पर भी पहन सकते हैं। और इसके बैक पे भी ये चीज़ दी है जो इसको बहुत यूनिक कर रही है। और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटेरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं। गाउन में भी हम इसे विंटर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन्स पे भी दे सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़। Now everyone asks why Asian Malik? Because मैं अपनी क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनालिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ एंड मैं क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है। माई प्राइसेस आर नॉट वेरी मच हाई, इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 6,000 onwards. So come and be a part of Asian Malik. Assalamualaikum. My name is Sundus Mohsin Malik and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा guards काम कर रहा है, जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices in Karachi, we have in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently, हम लोगों ने 20% of the market capture कर ली है based on our services, train guards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are a few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है all the way from UK to Karachi और other part of Pakistan as well, कि हमारे गार्ड्स को ट्रेन करता है। वो ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली वो ट्रेन करता है हमारे गार्ड्स को कि सिविल प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल एंड हाउ टू डिसेबल दैट पर्सन विदाउट यूजिंग वेपन्स. Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in the way we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का भी guard select करते हैं. They see what are their requirements, वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process.
How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28, Block 2, behind Amar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you.